انیس حنفی. انیس بھائی آپ کا استقبال ہے, شاید آپ پہلے بھی آ چکے ہیں ہماری اسٹریم میں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انیس بھائی. میرے پیارے عزیز ساتھی, میں آپ کو بہت دنوں سے سن رہا ہوں, اور اختلاف کا جو حل ہے جی آئی پلس میں تقریباً جی آپ کی جتنی ویڈیو ہے, میں تقریباً 110-15 ویڈیو ہوگی, میں تقریباً زیادہ تر میں نے سن لیا ہوں. لیکن جی اس میں جتنی ویڈیو میں نے سنا ہوں سر, میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اور یہ مجھے پکا پتا ہے کہ اگر اس زمین پر کوئی دین سچا ہے تو صرف اور صرف آل الحدیث کا دین سچا لگتا ہے, اور الحمدللہ ہے بھی. صرف میرا ایک سوال ہے میرے پیارے بھائی, وہ بھی ہمیں سرفراز سر سے ہے, اور یہ سوال اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو میں انشاءاللہ اس پر بھی مجھے پکا یقین ہو جائے گا. اور اگر میں پوچھوں تو پہلے بھی آیا ہوں کئی بار آپ کے اسٹریم میں, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم پوچھیں آپ سے. جی بالکل پوچھیں, بتائیں, فریلی پوچھیں, کوئی وہ نہیں ہے تکلف, بتائیں. تو میری باتوں کو آپ برا مت مانیے گا, کیونکہ میں پوچھ رہا ہوں, میں جی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, جی کیونکہ علم سیکھنا ہمیں بتایا بھی گیا ہے. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو میری طرف سے میں بات کہوں وہی بات اگر بتائیں گے لوگ تبھی بہتر ہے, نہیں تو وہ رد کر دیا جائے گا. تو میں سرفراز سر سے پوچھوں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی بھائی امری سوال. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب زدنی علما. بس سوال میرا یہ ہے سر, سرفراز سر سے, کہ ناسخ اور منسوخ نسخ کا کس کو حکم دیا گیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناسخ منسوخ کر سکتا ہے یا کوئی عام کر سکتا ہے؟ شیخ سرفراز آپ کے نام سے وہ چاہ رہے ہیں آپ جواب دیں, کیا آپ اویلیبل ہیں؟ جی آپ میوٹ ہیں شیخ. آواز آ رہی ہے کیا؟ آ رہی ہے. میں تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں, میں سیٹنگ میں مجھے تھوڑا سا 10 منٹ چاہیے. تو کوئی بات نہیں سرفراز بھائی, آئیے جب تک ان پر گفتگو کرتے ہیں, آئیے جب تک, آرام سے آئیے آپ. ہاں آئیے, کوئی بات نہیں, جب تک ان کے سوال کا سر جواب ہو رہا ہے. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ناسخ منسوخ کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا اللہ کر سکتا ہے یا کوئی اور کر سکتا ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ہے نا کہ ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ کیا ہے, اور اس میں کیا شبہ پیدا ہو سکتا ہے. وہی ازالہ ہو جائے تو شاید سوال ختم ہو جائے. بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ نے سوال سرفراز بھائی سے کیا تھا اور جواب میں دے رہا ہوں, چونکہ وہ بھی جی ہیں, بس فقط اس لیے. دیکھیے, ناسخ کیا ہے؟ ناسخ اس حکم کو کہتے ہیں جو بعد میں آتا ہے, اور منسوخ اس حکم کو کہتے ہیں جو پہلے ہوتا ہے. ناسخ جو نص, یعنی چاہے وہ نص حدیث ہو چاہے وہ نص قرآنی ہو, اس میں کوئی چیز آتی ہے, کوئی حکم آتا ہے, اور جو پہلے حکم ہے اس کو زائل کر دیتا ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے. یعنی دو آرڈر ہوتے ہیں, ایک آرڈر جو بعد والا ہے پہلے والے آرڈر کو ختم کر دیتا ہے. یہ سادہ سا مفہوم اس کا ہے, میں فنی مفہوم اس کا نہیں بتا رہا ہوں. کہ منسوخ جو ہے پہلے ہوتا ہے ایک آرڈر, اور ناسخ بعد میں ایک آرڈر آتا ہے, تو پہلے والے آرڈر کو بعد والا آرڈر ختم کر دیتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی ناسخ منسوخ کا جو یہ عمل کرتا ہے, یعنی ایک حکم پہلے ہوتا ہے اور پھر بعد میں وہ حکم اللہ ہی کے حکم سے, اللہ ہی کی وحی کی روشنی سے زائل ہو جاتا ہے. اب یہاں اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی ہی کا جب حکم ہے پہلا, بھئی بندے کا حکم اگر کوئی ہے تو اس حکم میں تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی آ گئی, وہ ایکسپائر ہو گیا, وہ کچھ ہی دن تک چلا, آگے نہیں چل سکا, یا بندہ بھول گیا تھا, یا کوئی اور بات. تو چلیے اب اسی مسئلے میں دوسرا حکم آ گیا. بندے کے لیے ایسا ہو سکتا, لیکن اللہ تبارک و تعالی تو علیم ہے, قدیر ہے, خبیر ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ بات کس طرح آ سکتی ہے اور کس طرح ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک حکم جو آیا ہوا تھا پھر اس کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا حکم لایا جائے. تو مسئلہ اس طرح نہیں ہے
کہ اس کو انسان پر قیاس کیا جائے. دیکھیے ناسخ اور منسوخ دونوں ہی پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے طے کر رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے گا اور اس حکم کو کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا, پھر اپنی حکمت و مشیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو ختم کر دے گا. اس کو صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں, صرف سمجھنے کے لیے, انسان کی مثال نہیں کہ انسان پہ فٹ کیا جائے. انسانی دنیا میں بھی, ہماری محدود دنیا میں بھی, ہماری محدود عقلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دونوں چیزیں پہلے سے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چیز 1 مہینہ تک رکھنی ہے, اس کے بعد میں دوسرے مہینہ تک یہ چیز کرنی ہے, یہ پہلے سے طے ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو جب ہماری محدود عقل میں اس طرح کا کام ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے, وہ بے نظیر ہے, بے مثال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ پہلے سے طے ہوتا ہے مسئلہ. یہ مسئلہ اللہ کے لیے کوئی کمزوری کی چیز نہیں ہے, بندے کی کمزوری کی چیز ہے. یعنی بندے کی جو فطرت ہے, اس کی جو نفسیات ہے, اس کے جو مسائل ہیں, ان مسائل میں کمزوری ہے, ان نفسیات میں کمزوری ہے, انسان کی فطرت میں کمزوری ہے, اور اس کمزوری کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا, پھر اس حکم کو ہٹایا. تو یہ ایک بات ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امتحان کے لیے بھی ہے بندے کے. تو المختصر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نسخ کرتا ہے وہ کسی بھول, کسی کمزوری, کسی آیت اور کسی اور دیگر وجہ سے نہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے سے وہ چیز طے ہوتی ہے. بندے مجبور ہیں, بندے محتاج ہیں, بندوں کے یہاں پریشانیاں ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی پریشانیوں کے تحت یہ ناسخ منسوخ والا کام کرتا ہے. اور ایسے بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق تو کچھ اور ہے, لیکن اس کی حکمت کے مطابق بندوں کا مسئلہ ہے, اس لیے وہ عمل کچھ اور ہے. اور ایک اور بات کہ یہ برائے امتحان بھی ہے. جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے نسخ ہوتا ہے, ناسخ بھی اللہ کی طرف سے, منسوخ بھی اللہ کی طرف سے, چاہے اس کا تعلق قرآن سے ہو, چاہے اس کا تعلق حدیث سے ہو, چونکہ دونوں وحی ہیں تو دونوں اللہ کی طرف سے. المختصر اب سرفراز بھائی آ گئے ہیں, ان سے آپ جواب اس سوال کا سنیں یا کچھ اس میں ہے تو مزید انہیں سے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. نہیں سر, بہت اچھی بات آپ نے کہی صاحبان بھائی, میں آپ کو جزاکم اللہ خیر کہنا چاہتا ہوں. تو ابھی پیچھے جو ہے زید صاحب نے ایک بات کہی تھی اور اس حدیث کو آپ نے کہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, جو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 1944, جو اما ایسا کہہ رہی ہے کہ رزم کی آیت اور دودھ پلانے والی آیت میرے پاس تھی اور میں بکری کے نیچے رکھی تھی, تکیے کے نیچے, اور وہ بکری آئی کھا گئی, جو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں اس چیز کو دفن میں لگ گئی, اس لیے میں بھول گئی. اور دوسری حدیث ہے جو صحیح مسلم کی, اس کو تو ضعیف بتا دیا ہے زید صاحب نے, لیکن جو دوسری حدیث ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 6829 and 30. اس دونوں حدیثوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے آئے اور مسجد نبوی میں خطبہ دیا, اور بہت بڑی خطبہ لمبی دیا, اور کہا کہ یاد رکھو کہ آیت رزم میں پڑھتا تھا اور یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے. پھر بھی لوگ اور کئی محدثین نے ہے یہ انہوں نے کہا ہے حدیث میں, اس میں حدیث میں انہوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ میں پڑھتا تھا. وہ حدیث لگا دیں. شیخ آپ کی آواز آج کم آ رہی ہے, شیخ سرفراز کم آ رہی ہے. ابھی ٹھیک ہے زید بھائی, ابھی آواز ٹھیک ہے سرفراز بھائی, چل جائے گی. اصل میں نہیں ہے سرفراز بھائی, آپ ٹینشن میں ہو جائیں گے کہ آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ بات نہیں کر پائیں گے. کام بھر کی آواز آ رہی ہے نا, یہ انہوں نے کہا. بالکل بالکل. انہوں نے, ابھی میں تھوڑی دیر میں سیٹ اپ صحیح کر لیتا ہوں, لیکن انہوں نے جو کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ حنفی بول کر کے, اصل میں یہ دوسرے ٹائپ کے لوگ آتے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی بول کر کے مناظرہ کرنے کے لیے. یہ آپ یہ حدیث لگائیں زید بھائی, اس میں یہ کہا لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے, وہ حدیث آپ لگا دیں صحیح مسلم والی, اس میں یہ الفاظ یہ دکھائیں گے ابھی کہ کہاں پر وہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ حدیث کی وہ منسوخ نہیں ہوئی ہے. جی وہ حدیث لگا دیں زید بھائی. 6829 نا, صحیح بخاری آپ نے بولے نا 6829. نہیں صحیح مسلم کی حدیث میں نے بولی ہے
6,829 یہ دو حدیثوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 29 جو ہے نا یہ بخاری کے اندر if I'm not mistaken بخاری میں ہے. مسلم کی ہے، مسلم ہے، سوری جی نہیں بخاری ہے، سوری بخاری ہے، بخاری. اور سر پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ فرسٹریشن میں مت ہوئیے گا. اور کوئی نہیں آپ کی بات کا سوال کا، لیکن کیا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو صحیح ریپرزینٹ کرنا ضروری ہے. آپ نے اپنے آپ کو حنفی طور پہ ریپرزینٹ کیا نا، آپ کا نام ری نیم کر دیتا ہوں میں. حنفی جو آپ نے اپنا نام رکھے نا، میں آپ کا نام چینج کر رہا ہوں، صرف انیس رکھ دیا، انیس بھائی. کیوں؟ کیونکہ مس ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہیے نا آپ کو. ہاں جی آپ بتا دیے. جی شیخ سرفراز اسکرین پہ ہے حدیث. میں سب کو دیکھتا ہوں لیکن سب سے زیادہ کفایت اللہ صاحب جو ہے نا بہت زیادہ فرسٹریشن اور ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا نروس سسٹم میں ہو کر بات کر رہا ہوں. ڈپریشن دے دیتے ہیں، خود ڈپریشن میں بالکل نہیں ہوتے ہیں. چل ٹھیک ہے جی شیخ سرفراز حدیث موجود ہے یہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید بھائی میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ بہترین آواز آ رہی ہے، بہترین آواز کی عادت ہے ہم لوگوں کو. وہ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ جو ہے اس حدیث کو جو صحیح بخاری کی ہے اس کو 30 پڑھیں. 30 آپ کو آواز آ رہی ہے سرفراز بھائی آپ کی. ایک منٹ شیخ سرفراز سیٹ ہوتے ہیں. جی یہ اس حدیث میں آپ نے کہا کہ اس حدیث میں حضرت عمر نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. اس حدیث میں یہ الفاظ کہاں ہیں؟ 30 آپ اوپن کریں جید صاحب، 30 اوپن کریں. انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ میں پڑھتا تھا اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے. اور یہی بات اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد زید کے پاس بھی گئے تھے اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اس لیے ان کا قرآن لکھا نہیں گیا. ایک منٹ کہاں دیا ہے بتائیے. شیخ سرفراز پوچھ رہے ہیں آپ کو، آپ پڑھ کے آئے ہیں نا تو ورڈز کہاں؟ نیچے کی طرف ہے، آگے دیکھنے ہیں، نیچے کے حصے میں دیکھنا ہے، نیچے کی ہی طرف ہے. اور انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے اور یہ میں پڑھتا تھا. کہاں ہے قرانہا؟ ہاں بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ منسوخ نہیں ہوئی ہے، یہ کہاں دیا ہے؟ اس حدیث میں کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ یہ حدیث میں پڑھتا تھا. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، تو آپ مجھ سے کیوں پوچھنے ہوتا حدیث میں کیا ہے؟ آپ نے جو بتایا اس حدیث میں کون سا عربی کا کلمہ ہے، کون سا عربی کا کلمہ ہے جس کا ترجمہ آپ نے یہ کر دیا کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ وہ منسوخ نہیں ہوئی ہے؟ دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو دلیل آپ دو نا. کہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے؟ کہاں لکھا ہے اس کے اندر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی محدثین نے بھی کہا ہے کہ یہ بھائی محدثین کی بات مت لائیے. آپ بول رہے ہیں صحیح بخاری میں، آپ بول رہے ہیں صحیح بخاری میں، میرے بھائی آپ بول رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. آپ نے جو حدیث نمبر بولی وہ حدیث نمبر آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دی گئی. اس میں کون سی آیت سے؟ اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، عربی عبارت بھی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. اس میں کون سے الفاظ آپ نے ترجمہ کیے کہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے؟ اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ پہلے آپ یہ بولے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. پہلے آپ بولے کہ میں نے یہ جھوٹ بولا تھا یا میں نے یہ غلط ترجمہ کیا تھا کہ آیت کے حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ حدیث وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. حدیث آپ نے نمبر بتایا، ہم نے اسکرین کے سامنے آپ کی حدیث کھول کر کے. میری بات سنیے میرے بھائی، میری بات سنیے. آپ نے دعویٰ کیا کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ کس حدیث نمبر آپ کس حدیث سے بتا رہے ہیں؟ آپ نے کہا بخاری. آپ نے حدیث نمبر بتایا، ہم نے حدیث کھول کر کے دکھا دی. اب آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ دکھائیں کہ اس حدیث کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. آپ حضرت عمر کی طرف ایک قول منسوب کر رہے ہیں تو دکھاؤ نا وہ حدیث آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. کہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے یہی کہا ہے سرفراز بھائی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور میں پڑھتا تھا.
اور یہی منسوخ نہیں ہے کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ منسوخ نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ سامنے حدیث کھلی ہوئی ہے، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ منسوخ نہیں ہے؟ بہت بڑی حدیث ہے، اسی لیے میں ڈھونڈنے میں کہیں ادھر بھی نہیں، ارے پوری حدیث آپ کے سامنے کھول کر کے چلا دیے بھائی، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ منسوخ نہیں ہے؟ یہ حدیث میں جب یہ بار بار آ رہی ہے بھیا، اور یہی بات صحیح مسلم میں 1452 میں بھی اما عائشہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور میرے پاس رکھی تھی، یہ مسلم ارے میں بھی پھر جھوٹ حدیث بول رہے ہیں آپ، حضرت عائشہ کے بارے میں بھی جھوٹ بات بول رہے ہیں اور آپ حضرت عمر کے بارے میں بھی جھوٹ بات بول رہے ہیں، دونوں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ ابھی سن لو، اب میرا فائنل جواب سن لو، آپ کا دعویٰ دونوں جگہ پر غلط ثابت ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے یا حضرت عائشہ نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر والی حدیث میں صرف اتنا ہے کہ اب جواب سن لیجئے، حضرت عمر والی بات میں کیا ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک زمانہ آئے گا اور لوگ کہیں گے کہ ہم کو کتاب اللہ میں آیت الرجم نہیں مل رہی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ترک کر کے گمراہ ہو جائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اس کو نازل کیا تھا، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب میں نازل کیا تھا۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جو آپ بول رہے ہیں نا کہ یہ روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور مصحف میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم یہ آیت تلاوت کرتے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض صحابہ ایسے تھے جن کو اس آیت کے منسوخ ہونے کا علم رسول اللہ کی وفات تک کے نہیں ہوا تھا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ آیت منسوخ ہے، اور اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی کی وفات تک اس آیت کو تلاوت کرتے تھے، یا اللہ کے نبی کی وفات تک کے یہ آیت بعض جو ہے جگہوں پر لکھی ہوئی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اس آیت کا نسخ اتنا تاخیر سے ہوا ہے کہ سارے صحابہ تک کے اس نسخ کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ تو یہ کسی بھی صحابی نے جب نہیں کہا کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل بالکل وضاحت کے ساتھ حضرت عائشہ کی وضاحت موجود ہے کہ آیت منسوخ کر دی گئی، تو اب اس کے بعد حرج کیا رہ جاتا ہے بھائی؟ آیت کا منسوخ ہونا بالکل واضح ہے، منسوخ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بتانے والے صحابی ہیں، ختم ہے بات۔ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں کہ کسی صحابی نے کہا منسوخ نہیں ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ اس میں کیا ہے، صحابی نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ کیا کسی صحابی نے کہا تھا کہ یہ آیت؟ اور میں آپ کو بتاؤں سرفراز بھائی، قرآن کا اگر ہم دیکھیں گے تو کیا آپ قرآن کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا جو مطلب ہے لوگ قرآن کو کہتے ہیں، تو کیا قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں بھی لیتے ہیں؟ سورہ ہجر کی جو آیت ہے، میں آیت میں پڑھ رہا ہوں، ایک منٹ، یہ سورہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں نا صحیح مسلم کی جو روایت ہے، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں سر یہ پوچھ رہا ہوں بھیا، دیکھو میں سیکھ رہا ہوں۔ پہلے آپ بتا بھائی، پہلے آپ یہ اعتراف کر لیں، پہلے آپ یہ اعتراف کر لیں کہ آپ نے جو ترجمہ کیا تھا وہ عبارت کہیں پہ بھی نہیں پائی جا رہی، پھر آگے میں بات کروں گا۔ پہلے آپ یہ اعتراف کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ روایت کہیں پہ بھی نہیں پائی جاتی ہے، آپ اس کو مان لیں کہ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں دعویٰ کیا ہے کہ منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ پہلے آپ اس کو اعتراف کریں کہ یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے۔ تو کیا کسی صحابی نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے؟ کسی راوی نے روایت کیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھائی حضرت عائشہ کی روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ قرآن مجید میں جو نازل ہوا تھا وہ تھا اشر رضاعات معلومات یحرم، کہ 10 رضاعات سے پہلے آیت جو نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اشر رضاعات معلومات یحرم، کہ 10 رضاعات سے حرمت ثابت ہوگی۔ پھر فرما رہے ہیں کہ ثم نسکنا بخمسین، اس کے بعد وہ 10 رضاعات والی آیت کو 5 رضاعات والی آیت سے منسوخ کر دیا گیا، پھر وہ 5 رضاعات والی آیت بھی منسوخ کر دی گئی، اسی لیے اس کو قرآن میں لکھا نہیں گیا۔ تو اس میں یہ کہاں آتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی سرفراز سر؟ ارے بھائی اس میں لکھا ہے میرے بھائی، صاف صاف لکھا ہے ثم نسخنا کے الفاظ ہیں، پھر منسوخ کر دی گئی بخمس، کہ 5 رضاعات سے والی چیز سے پھر 10 کو منسوخ کر دیا گیا۔ صاف صاف الفاظ ہیں زید بھائی، ان کو لگا کے دکھایا جا سکتا ہے، صاف الفاظ موجود ہیں میرے بھائی، ہے نا، صاف صاف الفاظ موجود ہیں۔ دیکھیے تھوڑا سا، ایک منٹ، دیکھیے لکھا ہوا ہے
काना फीमा उनजिला मिनल कुरानी अशरो रज़ातिम मालूमातिन युहर्रिमन, के कहती हैं कि कुरान पाक में 10 रज़ात वाली चीज नाजिल हुई थी जो हराम करती थी, यानी कि जो रिश्ता, यानी जो दूध पी रहा है उससे जो रिश्ता है और उससे जो रिश्ते बनेंगे वो सब रिश्ते को हराम कर रही थी वो चीज, वो आयत। सुम्मा नुसिखना बिखम्सिम मालूमात, फिर नुसिखना यानी क्या मनसूख कर दी गई, ये अशरो रज़ात, सुम्मा नुसिखना, ये अशरो रज़ात को मनसूख कर दिया गया बेखम्सिम मालूमात, 5 रज़ात से, मुतय्यन और मालूम रज़ात से 10 को मनसूख कर दिया गया। सब बता रही है फतूफ पिया रसूलुल्लाह वहुन्ना फीमा युक़रअ मिनल कुरान, और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात थी और उनके कुरान में तिलावत की जाती थी, यानी इतनी ताखीर से क्या नाम से ये मनसूख हुई चीज कि वो बहुत सारे लोगों को नहीं इल्म हो सका। तो ये तो आखिरी टुकड़ा और ताकीद कर रहा है कि हाँ ऐसी चीज थी और मनसूख हुई। तो इसमें तो नुसिखना देखिए ना, नुसिखना यहाँ पे मौजूद है साफ साफ मेरे भाई। कैसे आप कह रहे हैं कि कहाँ मौजूद है, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? साफ मौजूद है नुसिखना। लेकिन आप जो सरफराज भाई सवाल कर रहे हैं कि आप वो जो दूध पिलाने वाली वो तो मनसूख है, लेकिन क्या भाई शहबाज भाई, क्या ये आयत भी मनसूख हो गई जो रज़म की आयत जो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, ये जो सही मुस्लिम नहीं, पहले आयत नहीं, देखिए दो बातें हैं। पहले तो आप कह रहे थे कि दिखाइए कहाँ पे मनसूख करना है कि मनसूख हो गई, कहाँ कहाँ लिखा है। सरफराज भाई ने जब सवाल किया तो देखिए यहाँ लिखा है तो एक एतराफ ये कीजिए। ऐसे ही आपने कहा ना कि हजरत उमर ने कहा कि मनसूख नहीं हुई, सरफराज भाई ने दलील पेश किया आपके सामने, आप लोग को पूरी रिवायत पेश की गई और अब दिखा रहे हैं कि देखिए वो अल्फाज नहीं है। सुनिए ना, और आप इसरार कर रहे हैं कि हैं, तो कम से कम वो बात आप तस्लीम करिए ना कि यानी कि वो बात तो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, इतना तो कहिए पहले आप ना, तो बात आगे बढ़ाई जाए तो मजा आए। आप ये बात और ये मनसूख, देखो मैं ये भी नहीं जान सकता कि इसको रावी कैसे है कैसे नहीं है, कहाँ तक ये रावी पहुंची है, ये मतन है कि नहीं है, और रावी कोई बीच में मुनक़ता है, हम इसके बारे में वेरिफिकेशन नहीं जानते इतना। लेकिन बस इतना जानता हूँ कि भाई देखो जो चीज आयत है, हमें क्या है कि अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में कई जगह पे कहा है कि तुम ताकीद करो, स्टडी करो। तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ सर की जो ये चीज है, अगर ये आयत मनसूख हो गई है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि देखो आपसे भी मैदान महशर में सवाल होगा और हमसे भी, आपसे जानकारी करने के लिए आए थे। अब मुझे ये और सवाल करती है, ये तो आपने रज़म की आयत जो सही मुस्लिम हजरत उमर ने एक बात बताया, आप आयत रज्म में हजरत उमर ने वो जो हदीस अभी लगाई थी ज़ैद भाई ने आयत रज्म वाली, उसमें हजरत उमर ने ये क्यों कहा कि एक आदमी आएगा कहेगा कि मुझे कुरान मजीद में वो आयत नहीं मिल रही है, ये क्यों कहा हजरत उमर ने? सरफराज भाई इन्होंने तस्लीम कर लिया, आपने वजाहत की ना, तो इसको ये तस्लीम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मनसूख किया। हजरत उमर ये बात क्यों कह रहे हैं कि एक आदमी आएगा और पढ़ेगा कुरान और कहेगा मुझे ये आयत नहीं मिल रही है, इसलिए अल्लाह ताला के एक फरीजे को तर्क कर देगा, ये बात हजरत उमर ने क्यों कही? मा नजिदु आयत रजमी फी किताबिल्लाह, ये जो अल्फाज है हजरत उमर के, हजरत उमर ने ये बात क्यों कही कि एक आदमी आएगा और कहेगा हमको आयत रजम नहीं मिल रही है किताबुल्लाह में, ये क्यों कहेगा एक आदमी? हाँ, उसे उन्होंने तस्लीम किया सरफराज भाई, इसको उन्होंने तस्लीम किया ना, आपने जो वजाहत किया तस्लीम किया इन्होंने। अच्छा, हाँ है मनसूख, मान रहे हैं ना कि तिलावत मनसूख हो गई थी। जी बात मान रहे हैं, वो मान रहे हैं। ये दोनों आयत मान लो, अगर ये दोनों आयत जो रज़म की आयत है ये मनसूख हो गई, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात और पूछनी है कुरान से। अगर आप कह रहे हैं तो देखो सर, मुझे भी मरना है और मरने के बाद उठना है, आपसे भी हिसाब होगा, मैं सिर्फ इल्म हासिल कर रहा हूँ। अगर आप गलत बोलेंगे तो वो भी अल्लाह देख रहा है, और अगर मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर माफ करे मैं गलती करूंगा तो मुझे ये सवाल ये पूछना था कि क्या कुरान की कितने हरूफ नाजिल हुए थे, क्या आप बता सकते हैं? अरे भाई, आपको कुरान किन लोगों के जरिए से मिला? ये जो कुरान अभी आप पढ़ते हैं किन लोगों के जरिए से मिला? ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिला है। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किन लोगों ने लिया? सहाबा ने।
صحابہ نے یہ کمپائل کرنا اور اس کو ایک نسخے پر جمع کرنا ایک مصحف پر، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ صحابہ کا نا۔ تو میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں سرفراز سر، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کتنی حروف میں نازل ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ موضوع سوئچ مت کریے، موضوع سوئچ مت کریے، ابھی نسخ کی بات چل رہی تھی نا، ابھی نسخ کی بات کریے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں نسخ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو آپ کی کیا رہا؟ ایک منٹ، میں تھوڑا سا ایک بچہ یہاں پہ ڈسٹرب کر رہا ہے مجھ کو، میں ایک منٹ میں آتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جائیے آپ۔ دیکھیے پہلا جو سوال آپ کا تھا نا بھائی، پہلے اس کے مطمئن ہو جائیے، چلو کی طرح مت مانی، نہیں چلو مان لیتا ہوں۔ دیکھیے دوسرے سوال کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے، چلو مان لیتا ہوں کہ منسوخ ہے، ایسا نہیں۔ آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ بول دیجئے کہ ابھی مجھے ڈاؤٹ ہے، اس کا ازالہ کیا جائے گا، یا ہم ازالہ نہیں کر پائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم یہ بات کلیئر تو رہے کہ آپ مطمئن نہیں ہوئے ہیں، کم سے کم یہ بات واضح تو رہے، کیونکہ ایک چیز کلیئر ہو جائے پھر دوسری چیز کی طرف جائیں گے۔ تو آپ نے جو ناسخ منسوخ کی بات کی، ایک منٹ، آپ نے جو، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ خلجان چل رہا ہے، کوئی شک چل رہا ہے، تو میں اس کے لیے ایک لائن آپ کو بولوں گا کہ دیکھیے جب تک آپ سنت کی اور حدیث کی حجیت اور اس کی حیثیت تسلیم نہیں کریں گے تب تک یہ خلجان باقی رہے گا۔ اصل میں جس طرح وحی قرآن ہے، جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ ہاں دونوں میں بہت سارے فروق ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دونوں وحی ہیں۔ صحیح حدیث اگر آتی ہے اور کسی چیز کی وضاحت کرتی ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اب صحیح حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ چیز منسوخ ہے اور واقعی وہ قرآن میں ہے نہیں، اور حدیث میں وہ حکم موجود ہے اور حدیث ہی بتا رہی ہے کہ منسوخ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں سر تسلیم کم کر دینا چاہیے کہ ہاں قرآن میں ناسخ منسوخ ہے، اور یہ آیت جس کی بات چل رہی ہے وہ منسوخ ہے۔ یہ ماننے میں نہ تو اللہ کے لیے کوئی آیت کی بات ہے، نہ رسول کے لیے کسی آیت کی بات ہے، نہ قرآن کے لیے کسی آیت کی بات ہے، کسی بھی قسم کا اس میں شبہہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس کو تسلیم کر لیں اور پھر آپ نیا سوال پیش کر سکتے ہیں، ہم لوگ اس کا جو ہمارے علم میں ہوگا جواب دیں گے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہوگا مکمل، ہم کہیں گے آئندہ جواب دیں گے، ہمیں کوئی شرم کی بات نہیں، لیکن آپ پہلے چیز کلیئر تو کریں۔ جی صرف اور صرف میں قرآن کے حساب سے ہی سوال کر رہا ہوں، اسی لیے میں سرفراز صاحب سے پوچھا ہوں کہ قرآن کتنے حروف میں نازل ہوا تھا، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ آپ دوسرا موضوع لے کر کے آ گئے نا، آپ موضوع سوئچ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے آپ یہ بولیے، آپ یہ پہلے بولیے۔ دیکھیے ہم لوگ یہاں پر اور بھی لوگ جوائن کیے ہوئے ہیں، ایک آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو آیت کی منسوخیت کا معاملہ ہے، حضرت عمر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے حدیث کھول کر کے دکھائی، آپ سے ہم نے پوچھا کہ بھئی اس حدیث میں کہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، اور آپ نے نہیں دکھایا، آپ نہیں دکھا پائے۔ تو آپ کا جو دعویٰ تھا کہ حضرت عمر نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، وہ دعویٰ آپ کا ثابت نہیں ہوا۔ اب قرآن مجید کتنے حروف میں نازل ہوا، یہ آپ کا دوسرا سوال ہے، وہ آپ اگلے ہفتے کریے گا، اس پر ہم بات کریں گے، اس پہ ہم نہیں، یہ دوسرا سوال ہے، آپ سوال سوئچ کر رہے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے بات کریں گے۔ ایک بار آپ آئے، ایک سوال آپ نے کیا، پہلی بات تو آپ تدلیس کیے، آپ نے آ کر کے یہاں پہ انیس حنفی لکھا جان بوجھ کر کے، اور سوالوں والا چھیڑا جس میں حنفی اہل حدیث کو اختلاف نہیں ہے۔ تو ایک سوال کا آپ کا ہم جواب دے دیے، اور ایک سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ دوسرا سوال ہے، اس کا تعلق نسخ سے نہیں۔ آپ بلا وجہ اپنے پہلے سوال کو دوسرے سوال سے جوڑ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے کہ آپ کے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دیا گیا اور آپ کے سامنے ثابت کر دیا گیا کہ آپ کا دعویٰ غلط تھا۔ آپ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ حضرت عمر نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط تھا آپ کا۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر کا وہ قول پیش کر دیا کہ ایک آدمی یہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی کتاب میں، مجھے بھائی آپ چپ رہیے، ایک بار سوال کا جواب سن لیجئے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت حضرت عمر کا وہ قول پیش کیا کہ ایک آدمی آئے گا کہے گا اور کہے گا مجھے اللہ کی کتاب میں آیت رجم نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب حضرت عمر نے جو مصحف تیار کرایا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو مصحف تیار ہوا تھا اس میں آیت رجم نہیں لکھی گئی تھی، اس کا مطلب کہ آیت رجم کی تلاوت کو وہ بھی منسوخ مانتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ مجھے آیت رجم نہیں مل رہی ہے۔ وہ حضرت عمر کا یہ قول کہ مجھے آیت رجم نہیں مل رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آیت رجم مصحف میں نہیں لکھی گئی تھی،
حضرت عمر خود کہہ رہے کہ آیت نازل ہوئی تھی اور ہم نے پڑھی تھی. تو اسی حدیث سے دونوں باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ آیت نازل ہوئی تھی، پڑھی گئی تھی، اور منسوخ ہونے کی وجہ سے اس کو مصحف میں نہیں لکھا گیا تھا. تو اس کے نزول کا بھی ثبوت اور اس کے منسوخ ہونے کا، اس کی تلاوت کے منسوخ ہونے کا ثبوت اسی حدیث کے اندر موجود ہے، جس حدیث سے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر نے کہا کہ منسوخ نہیں ہوئی. آپ کے دعوے کے برعکس بات اس میں مل رہی ہے کہ حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا تو وہ کہے گا کہ اس میں نہیں لکھی ہوئی ہے. تو اگر وہ آیت نازل ہوئی ہوتی اور منسوخ نہیں ہوئی ہوتی تو حضرت عمر ڈلواتے نا، وہ تو امیر المومنین تھے، خلیفہ راشد تھے، وہ تو کہتے کہ بھئی آیت اس کے اندر ڈالو، یہ آیت اس کے اندر کیوں نہیں لکھی ہوئی ہے جبکہ یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے. پر انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ان کے زمانے میں جو مصحف پڑھا جا رہا تھا اس میں آیت رجم نہیں لکھی گئی تھی. اس کا مطلب صحابہ کرام بالاتفاق یہ سمجھتے تھے کہ آیت رجم کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے. تو آپ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، اس حدیث میں آپ کے دعوے کے برخلاف بات پائی جاتی ہے. تو ایک جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو گیا. اس سے بلا وجہ آپ 7 حرف والے مسئلے کو اس سے جوڑ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش مت کیجئے کہ یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا. یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے. جو قرآن مجید کتنے حروف میں نازل ہوا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. ٹھیک ہے انیس بھائی، آپ نے جو حدیث کو کوٹ کیا اس کے اندر کہیں آپ بتا نہیں پائے، جو آپ الفاظ بول رہے تھے آپ کے خود کے الفاظ کہے گا کہ قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، تو آپ قرآن کی کون سی آیت پیش کریں گے؟ وہی نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو کیا اس سے وہ آیت بھی ہے اور بھی آیتیں ہیں اس متعلق سے رکھا ہے؟ جی انیس بھائی، آپ کا ایک سوال کا جواب آپ کو مل گیا، آپ تسلی بخش، آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں؟ سنیے انیس بھائی، ابھی آپ کیا کریے، میں آپ کو بولنے کا موقع دے رہا ہوں، آپ صرف یہ بتاؤ کہ جو جواب دیا گیا اس میں آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر ہے؟ میں سیریسلی بتا رہا ہوں جید بھائی، میں قرآن کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی. آپ جو قرآن کے تعلق سے موقف رکھتے ہیں اس کی دلیل کے طور پر، جو آپ کا موقف ہے اس کے دلیل کے طور پہ آپ نے یہ موضوع اٹھایا تھا جو عمر رضی اللہ عنہ کے طرف نسبت آپ نے کی، اور جو آپ ثابت نہیں کر پائے، وہ حدیث میں وہ الفاظ تھے ہی نہیں جو آپ بول رہے تھے اپنی طرف سے، تو آپ وہ بات ثابت نہیں کر پائے. آپ کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہیے. مطلب ایک وہ ہے کہ آپ ہمارے موقف کے موافق ہے یا اپوز کر رہے ہیں، آپ کو حدیث کے اندر اپنے الفاظ ڈال کے اس حدیث کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بالکل خیانت کی بات ہے، یہ تو یعنی کہ ایک غلط بات ہے، یعنی کہ بالکل چیٹنگ والی بات ہو گئی، حدیث کے اندر اپنے الفاظ ڈال دینا. تو انیس بھائی آپ ابھی یہ بتاؤ، صرف اس ٹاپک پہ بات کرو، آپ کے جنرل موقف، اس کی کوئی دوسری دلیل لاؤں گے وہ بات ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں. ابھی صرف اتنا جواب دو آپ کہ جو آپ کو جواب دیا گیا اس کے اندر آپ کچھ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو بتایا گیا کوئی کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں آپ، یا آپ اتفاق رکھتے ہیں تو وہ بھی بتائیے، ہمیں خوشی ہوگی. آپ انمیوٹ کریں پلیز، ہم لوگ انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو. جی انیس بھائی، آپ کی آواز سننے کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ، یا تو ہاں کہیے یا نہ کہیے، کچھ کہیے. ٹھیک ہے چلیے، میں آپ کو بیک سٹیج رکھ رہا ہوں. میرے خیال سے بات ہو گئی ہے. بات اپنی میرے خیال سے واضح ہو گئی. دیکھیے میں پھر سے بتا دوں کہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ وہ آیتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں. وہ میں نے ان سے کہا کہ یہ الفاظ دکھائیے، حضرت عمر نے کہا کہ آیتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں. وہ الفاظ تو حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، اس کے برخلاف الفاظ ہیں حدیث کے اندر. دیکھیے اس حدیث میں اس کے برخلاف الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فرما رہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ایک آدمی آئے گا، قرآن پڑھے گا اور کہے گا کہ ہم کو یہ آیت کتاب اللہ میں نہیں مل رہی ہے. اس کا مطلب ان کے زمانے میں جو مصحف تھا اس میں رجم والی آیت نہیں ڈالی گئی تھی. کیوں نہیں ڈالی گئی تھی بھائی؟ کیونکہ وہ اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی. حضرت عمر بھی یہ مانتے تھے کہ منسوخ ہو چکی تھی، اسی لیے تو انہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا کہ اس مصحف میں اس آیت کو شامل کیا جائے، کیونکہ وہ بھی مانتے تھے منسوخ نہیں ہوئی تھی. پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس آیت کو نہیں پا کر کے کوئی آدمی اس آیت کے حکم کا انکار نہ کر دے، کیونکہ یہ آیت کا تلاوت تو منسوخ ہو گئی ہے لیکن اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی ہے. اور وہ حکم یہی ہے کہ شادی شدہ آدمی کو اگر وہ زنا کرے گا تو رجم کیا جائے گا. تو حضرت عمر کے اس روایت میں ان کے دعوے کے برعکس یہ بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کا تلاوت منسوخ کر دی گئی، اور اس کی تلاوت کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اس کو مصحف میں شامل نہیں کیا گیا. بارک اللہ فیکم. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ.
آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.